آج کی کہانی رفرف کی زبانی، بکرا، بوڑھا اور بارات، یہ ہماری ہے آج کی کہانی۔ ایک دفعہ ایک شادی کے جو معاملات ہو رہے تھے تو وہاں ایک چیز طے ہوئی کہ ہمارا جو بارات کا پروگرام ہے اس میں ہمارے گھر میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اس میں کوئی بھی باراتی بزرگ نہیں ہوگا، سب نوجوان آئیں گے۔ اب جب یہ بات طے ہو گئی اور انہوں نے یہ شرط مان لی، جب گھر آ کے یہ ذکر ہوا تو اس گھر کے جو سب سے بزرگ آدمی تھے انہوں نے کہا کہ یہ اس میں تو کوئی مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا جی کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جوان آئیں، ذرا سفر صحیح ہوگا کیونکہ وہ گاؤں تھوڑا دور ہے، تو اس لیے انہوں نے یہ شرط رکھی ہے، تو یہ کوئی بری نہیں ہے۔ لیکن وہ بابا جی جو تھے وہ بضد ہو گئے کہ نہیں میں تو جاؤں گا۔ خیر بہرحال وہ گھر کا بڑا بزرگ تھا، اس کو ناراض نہیں کر سکتے تھے، تو وہ ان کو ساتھ لے گئے، کسی چیز میں چھپا کے، کچھ تھیلے میں، ٹوکری میں، یا پیچھے کہیں چھوڑ دیا، راستے میں تھوڑا سا ڈفرنس رکھ کے۔ اس میں سے جو بھی صورت اختیار کی گئی، بابا جی بارات کا حصہ ہوتے ہوئے بھی بارات میں شامل نہیں تھے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب کھانے کا وقت آیا، نکاح اس کے بعد ہونا تھا، تو انہوں نے کہا جی ہماری ایک شرط اور ہے جو ہم اس وقت آپ کو نہیں بتا سکے، وہ یہ ہے کہ ہر باراتی ایک ایک بکرا کھائے گا تو پھر ہم نکاح کریں گے۔ اب ایک بکرا ایک باراتی ممکن ہی نہیں تھا، تو پھر انہیں اچانک یاد آیا کہ یار وہ بابا جی کو ہم اپنے بزرگ کو ساتھ لے کے آئے تھے، بڑا تجربہ ہے، ہم ان سے پوچھ لیں شاید وہ ہمیں اس کا کوئی حل بتا دیں۔ تو جب وہ ان کے پاس گیا انہوں نے کہا یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ ان سے کہیں جی کہ آپ کی شرط ہمیں قبول ہے، صرف ایک مہربانی کریں گے کہ آپ بکرا ایک ایک کر کے لائیں گے۔ اگر ہمارے 200 باراتی ہیں تو 200 بکرے آپ ہمیں ضرور دیں، ہم سب کھائیں گے، لیکن وہ ایک ایک کر کے آنا چاہیے۔ اور یہیں سے جوش جو تھا وہ تجربے کے ہاتھوں مار کھا گیا، اور جب وہ بکرا ایک ایک آتا تو وہ ایک بوٹی کھانے، ایک ایک بوٹی بھی سب کے حصے میں نہیں آتی تھی، تو وہ ہرس اور بھوک جو تھی وہ بڑھتی چلی گئی، اور ایک ایک بکرا کھانے کے بعد بھی ان کی بھوک باقی تھی۔ حلمن مزید والی بات وہاں موجود تھی۔ تو یہ تھی جی ہماری آج کی کہانی۔ نکاح ہو گیا، وہ لڑکی کو لے آئے۔ اب اس سے ہمیں ایک بہت بڑی چیز جو ملتی ہے، یو کین ہیو این ایلیفینٹ آف چاکلیٹ بٹ بائی بٹ۔ آپ پورے کا پورا ہاتھی بھی چاکلیٹ کا کھا سکتے ہیں، لیکن اس کو ایک ایک بائٹ کر کے۔ اس طرح زندگی میں یاد رکھیں، جو اصل چیز اس میں سبق موجود ہے وہ یہ ہے کہ تجربے کو کبھی بھی نظر انداز نہ کریں، کیونکہ ایک انسان جو دنیا میں آپ سے ایک دن پہلے آیا ہے، اس کا زندگی کا ایک دن کا تجربہ آپ سے زیادہ ہے، اس لیے اس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا۔ تو تجربے کو کبھی رد نہ کریں۔ بالخصوص میں نوجوانوں کو کہوں گا کہ وہ اپنے والدین اور اپنے بزرگوں کے تجربات جو ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ عقل مند وہ آدمی ہوتا ہے جو دوسروں کے تجربے سے سیکھتا ہے۔ بہت شکریہ۔